بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدیل سرفراز، میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی۔ عیسیٰ نقوی صاحب، اس وقت اس حکومت کے لیے ایک پرفیکٹ سٹارم کریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے، 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اچانک سے ایکٹیو ہو جاتی ہے، توہین عدالت کا کیس چلتا ہے اور پھر اب اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس اس کے ساتھ پیرالل چل رہی ہیں، اور اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جس ایک فریق کے ووٹوں پر کھڑی ہے، میں بات کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اب اس پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس حکومت کے پیروں کے نیچے سے قالین کھسکانا شروع کر دیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، میاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ دوبارہ سے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جو پاکستان تحریک انصاف بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور جو ایک اتحاد بن چکا ہے، الائنس بن چکا ہے اپوزیشن کا، اس کی طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا وہ واقعی کچھ کر پائے گی؟ دیکھیں عدیل سرفراز صاحب، ایک تو آپ نے اپنے انٹرو میں ایک دو چیزیں مس کر دی ہیں، وہ میں مینشن کر دوں گا اس ویڈیو میں۔ دوسری بات یہ کہ جو سیاسی لڑائی ہے نا، اس میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخری کہکہ کون لگائے گا۔ ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ who will have the last laugh۔ کیا میاں محمد نواز شریف کا آخری کہکہ ہوگا؟ کیا بلاول بھٹو زرداری آخری کہکہ لگائیں گے؟ کیا عمران خان کا کہکہ آخری کہکہ ہوگا؟ یا پھر وہ جو 80 سال سے کہکہ لگا رہے ہیں انہی کے کہکہ ہوں گے؟ یہ میں آپ کو 100% نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتا سکتا ہوں کہ سب کے کپڑے اترنے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ ابھی لگتا یہ ہے جو چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ وہ فیز ہے کہ جس میں جو دیکھنے والے ہیں وہ اگر کولڈ ڈرنک پینے کے شوقین ہیں، کولڈ ڈرنک کا بندوبست کر لیں، پاپ کارن اٹھا لیں، بیٹھ جائیں اور اس سیاسی تھیٹر کو اب آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف نے بیسیکلی وہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی گھڑے کی مچھلی ہے، اور گھڑے کی مچھلی جو ہے اس کو جب چاہیں آپ ہاتھ ڈالیں اور آپ پکڑ لیں۔ پیپلز پارٹی کی تو اس وقت ویلیو جو ہے وہ یہی ہے کہ گھڑے کی مچھلی ہے، گھڑے کی مچھلی کو آپ کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں۔ وہ گھڑے کی جو مچھلی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو گھڑا ہے وہ ایک تالاب کے کنارے ہے، اور اس نے مچھلی نے جس طریقے سے پھدکنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی کبھی بھی اس گھڑے سے نکل کے تالاب میں اگر سلپ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس فائر فائٹنگ کے لیے میاں محمد نواز شریف نے پہلا وعدہ معاف گواہ میدان میں اتار دیا۔ اور وہ جو پہلا وعدہ معاف گواہ ہے، اس نے آنے کے بعد جو پہلا ٹیزر اور ٹریلر پھینکا ہے نا مارکیٹ میں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ لڑائی جس سمت جا رہی ہے، یہ اسی سمت جاتی ہے، تو پھر کس کس کے کپڑے اتریں گے اور کون کون ننگا نظر آئے گا۔ دیکھیں عدیل سرفراز صاحب، ویسے تو ظاہر ہے کہ صرف خواتین سے ہی مشکل ہوتا ہے نا یہ پوچھنا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ کی عمر کتنی ہے آپ سے تو پوچھا جا سکتا ہے۔ 38 سال آپ کی عمر ہے، اور اس 38 سال میں آپ کے دوست بھی ہوں گے، آپ کے دشمن بھی ہوں گے۔ نہیں، دشمن تو میرا کوئی نہیں، اچھا چلے ٹھیک ہے۔ جو دیکھیں جو دشمن ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بندے کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کا سب سے بڑا دشمن یا سب سے خطرناک دشمن اگر کوئی بن سکتا ہے نا، وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کا دوست، بہت اچھا دوست، جو آپ کا پارٹنر ان کرائم رہا ہو، جس کے ساتھ مل کر آپ نے بہت سارے کام ایسے کیے ہوں جو اگر لوگوں کے سامنے آ جائیں، آپ کی فیملی کے سامنے آ جائیں، تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اور ایسے شخص کی گواہی جو یہ تسلیم کرے کہ میں نے اس کے ساتھ مل کر فلاں جرم سرزد کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ مل کے فلاں کام سر انجام دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو ابھی جمہوری رنگ دکھانا شروع کرنے کی کوشش کی تھی نا، تو میاں محمد نواز شریف نے اپنا پہلا وعدہ معاف گواہ میدان میں اتار کے پیپلز پارٹی کو یہ بتایا ہے کہ آپ اپنی اوقات پر ہیں، ورنہ آپ نے جتنے جرائم کیے ہیں وہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کے کریں، اور ایک کے بعد ایک کا پردہ ہم فاش کریں گے۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ عرفان صدیقی صاحب مرحوم جو ہیں، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں بات ہو رہی تھی، جب یہ رولا پڑ گیا تھا کہ جو حکومت ہے اس میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو عرفان صدیقی نے ایک جملہ کہا تھا، لفاظی تو وہ بڑی اچھی کرتے تھے نا، کمال، تو لفظوں کے وہ گرو تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ملبے میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو آپ غلبے میں بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔
تو ملبے کا ساتھی ہی ہمارے غلبے کا ساتھی ہوگا، یہ انہوں نے جو ہے وہ جملہ استعمال کیا تھا پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں شامل ہونے نہ ہونے کے حوالے سے۔ اب میاں محمد نواز شریف نے بیسیکلی یہ پیغام دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو کہ آپ نے یہ جو جمہوریت کے نام کے اوپر ہمیں گندہ کرنا شروع کیا ہے، ہمیں فارم 47 کا کہنا شروع کیا ہے، ہم نے آپ کے جرائم لوگوں کو گنوانا شروع کر دیے، تو آپ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں نا، میری یادداشت واپس آ گئی ہے۔ میں اگزامپل دوبارہ دے دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی، بلکہ اس کو بڑا کچھ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا تھا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، جس طرح فلم کے آغاز میں جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کسی بھی شخص کی، ہیرو کی یا کسی کی یادداشت جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور پھر وہ پوری فلم میں کملا بنا پھرتا رہتا ہے، اور اس میں وہ جتنے بھی گناہ کرتا ہے یا جو بھی اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو تو سینس ہی نہیں ہے، اور پھر آخر میں فلم کے آخری سین میں وہ سیڑھیوں سے گرتا ہے، سیڑھی کا جو آخری پایا اس سے اس کا سر ٹکراتا ہے، گود اس کا ماں کی جو ہے وہ سر اس کا جو ہے وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، اور وہ ماں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میری یادداشت واپس آ گئی ہے ماں۔ تو پیپلز پارٹی نے اب جو یہ کہنا شروع کیا ہے نا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، سعید غنی نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا تو جو لیڈرشپ ہے وہ ساری فارم 47 کا الزام ہے، میاں محمد نواز شریف ہار گئے تھے، میاں شہباز شریف ہار گئے تھے، مریم نواز صاحب باہر گئی تھی، ہمارے کسی لیڈر کے اوپر یہ الزام نہیں ہے کہ وہ اپنی نشست ہارا تھا، نہ آصف زرداری پہ یہ الزام ہے، نہ بلاول بھٹو زرداری پہ یہ الزام ہے، نہ مراد علی شاہ پہ الزام ہے، ہمارے مین کھلاڑیوں پہ الزام نہیں ہے، آپ کے تو مین کھلاڑیوں پہ الزام ہے کہ آپ فارم 47 سے بن کے آئے ہیں۔ پھر قادر مندو خیل نے جو ناصر بٹ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے جس قسم کی زبان استعمال کی، وہ کہا میں تمہارے پکا شکا سے نہیں ڈرتا، تم چوری سے آئے ہو، تم چوری کے مینڈیٹ کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے کرنا اور پیپلز پارٹی نے کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد جو بلاول نے بیسیکلی کشمیر الیکشنز کے دوران یہ والی تقریر کی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو، نظام کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے کہ مسلم لیگ نواز کا، اور پھر انہوں نے ٹک ٹاک کیا۔ اب اس کے جواب میں بیسیکلی پہلا ٹریلر لانچ کیا گیا۔ میاں جاوید لطیف ان لوگوں میں سے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، اور اس کے بعد ان کا ٹارچر وارچر بھی ہوا تھا، گرفتار بھی ہوئے تھے، بڑے برے حالات میں رکھا تھا۔ یعنی وہ اس کانسیکوینس سے ہٹ کے، یعنی اس نتائج کی پرواہ کیے بغیر، یہ سوچے بغیر کہ اس کے نتیجے میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میاں نواز شریف جو ٹاسک دیتے ہیں، جو مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے ٹاسک دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ لائل اور خاص کر کے میاں نواز شریف صاحب کے بہت۔ اب انہوں نے جو 2 ٹریلر، یعنی انہوں نے اپنے جرائم جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے بتائے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ بھائی یہ بلاول بھٹو زرداری جو دودھ کے دھلے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس وقت دوسری جانب جا کے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ اس سارے مخاصمت اور اس ساری لڑائی کے درمیان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کرتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کورم بھی پورا کرنے میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ لیجسلیشنز کے علاوہ آپ کے لیے ہم قانون سازی میں بھی مدد نہیں دیں گے، اپنے نمبر پورے خود کرو، ٹھیک ہے، اپنی روٹی خود بناؤ۔ بیسیکلی جو ہے وہ نعرہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو کہا کہ اپنی روٹی خود بناؤ، ہم آپ کو روٹی بنا کے نہیں دیں گے، ہم آپ کا کورم پورا نہیں کر کے دیں گے، ہم آپ کے لیے جو ہے وہ اب جو ہے وہ سہولت کاری پہلے کر رہے تھے، اب ہم نہیں کریں گے۔ اور پھر سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کورم، اجلاس ملتوی کرنے پڑ جاتے ہیں، یہ صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا نیومیریکل اسٹرینتھ جو ہے وہ بہرحال میٹر کرتی ہے، موجودہ حکومت جو ہے وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ لائن پہ کھڑی ہوئی ہے، اس کو توڑنے پڑیں گے مزید لوگ اپنی اکثریت برقرار رکھنے کے لیے۔ اور اگر مولانا فضل الرحمان جو پی ٹی آئی ہے، باقی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ساری مل جاتی ہیں اور پیپلز پارٹی بھی سپورٹ ختم کر لیتی ہے اور ایک عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے، آپ سوچیں گے مسلم لیگ نواز کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن اس میں جو دوست ہے جس نے سارا کچھ مل کے کیا، دونوں نے مل کے کیا، تو کچھ جرائم بتائے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کی نا ایک بڑی زبردست اور دلچسپ پوڈ کاسٹ اچانک سے جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، جس میں وہ راز کھولنا شروع کرتے ہیں جن رازوں کے اوپر ابھی تک پردہ ڈالا ہوا تھا۔ 2 چیزیں میں آپ کو سنواتا ہوں، ایک جس میں انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے وہ پہلے میں ذرا آپ کو سنوا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جاوید لطیف اب کس پٹڑی پہ چل چکے ہیں۔ یہ ذرا یہ شروع سے سنیں کہ جس طرح ہم نے ایک
ارینجمنٹ کے تحت یا ایک جو بساط ہمارے لیے بچھائی گئی تھی عدم اعتماد والی، وہ فیصلہ نہ ہم لیتے عدم اعتماد والا، حکومت بنانے والا، ٹھیک ہے، وہ غلط تھا اس وقت میں. بالکل. میں آج بھی یہ کہتا ہوں، اس کی جتنی بھی دلیل آپ دیں کہ آپ مالیاتی اداروں کے سکنجے میں تھے، ملک ڈیفالٹ ہونے جا، بے شمار آپ کو لگتا ہے عمران خان کو چلتے رہنے دینا چاہیے تھا. اب ہم نے کیا کر لیا. اور اسی طرح 2024 کے انتخابات میں جو 9 فروری کی میاں صاحب کی سپیچ تھی، اگر وہ کچھ اور ہوتی تو آج صورتحال بھی سیاسی طور پہ مختلف ہوتی. یعنی وہ ساری خبریں جو دینے پر ہم لوگوں کو، ہمارے بہت سے کولیگز کو معتوب کیا گیا، یہ کہا گیا کہ آپ کوئی کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں. یہ جاوید لطیف صاحب بات کیا کر رہے ہیں؟ پہلی بات انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے لیے ایک بساط بچھائی گئی، ارینجمنٹ کے تحت ہمارے سے نو کانفیڈنس موشن کروایا گیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میاں محمد نواز شریف نو کانفیڈنس موشن لانے کے خلاف تھے. ہمیں عمران خان کی حکومت کو چلنے دینا چاہیے تھا. اب ہر یہ بات جس صحافی نے کیا اس کو نون لیگ نے کیا کچھ نہیں کہا. آپ نے اس کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا، آپ نے ان لوگوں کے پروگرامز بند کروا دیے، آپ نے مقدمے منسوب کر دیا، آپ نے مقدمے کر دیے. آپ نے کہا کہ جناب یہ تو اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں، یعنی آپ اپنا تجزیہ فیئر نہیں دے رہے، یہ کسی کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کا اپنا تجزیہ آج یہ نکل رہا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تجزیہ نہیں تھا، یہ تو خیر ایڈمیشن. انہوں نے اس بات کا اعتراف جرم کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، دوسرا یہ سب کچھ ایک ارینجمنٹ کے تحت ہوا تھا، تیسرا جو موجودہ حکومت ہے جو 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اس پر جو فارم 47 کی حکومت کا الزام ہے اس کو بھی تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ 9 فروری کو جو میاں محمد نواز شریف نے تقریر کی ہے یہ تقریر نہیں ہونی چاہیے. 65 نشستوں کے ساتھ وکٹری سپیچ. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو آنا چاہیے تھا جب وہ ناراض ہو کے. کیا ہوا تھا 8 فروری کی رات کو ہم سب الیکشن ٹرانسمیشنز کر رہے تھے اور مجھ سمیت بہت سارے لوگ ریکارڈ کا حصہ ہیں. ہماری جو الیکشن ٹرانسمیشن ہے وہ آپ اٹھا لیں، آن ریکارڈ موجود ہے. ABN نیوز کی، میں اس وقت ABN نیوز میں تھا، بعد میں نیوز بن گیا تھا. منصور علی خان جیو کی ٹرانسمیشن اٹھا لیں، جھاڑو پھر گیا، یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے. مجھ سمیت ہمارے بہت سے کولیگز، انہوں نے بتایا تھا کہ نون لیگ کے پلے کچھ نہیں رہا. آپ کو یاد ہے کہ جو بریکنگ چلی تھی ARY پہ خواجہ آصف کی جو نشست ہے ریحانہ ڈار والی، وہ اس کے اوپر کیا نتیجہ چلا تھا؟ اور اس کے بعد ان سب کے موبائل فونز بند ہو گئے تھے اور یہ سارے غائب ہو گئے تھے. وہ وکٹری سپیچ کے لیے جن کو 10 بجے بلایا گیا تھا مسلم لیگ نون کے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں، وہ رپورٹر سوال کرتے رہ گئے تھے کہ بھائی آپ نے ہمیں بلایا، آپ نے تو کوئی تقریر کرنی تھی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ماسک میاں محمد نواز شریف کا ناک اور منہ کے درمیان جو ہے وہ جس طریقے سے چہرے بجھے ہوئے اترے ہوئے، اچانک سارے جاتی عمرہ چلے گئے. جاتی عمرہ کے اندر میں کیا ہوا تھا وہ تو ہم نے بہت ساری اس میں بتایا کہ خاتون سیاستدان نے ایسے ہاتھ کھڑا کر کے کیسے اپنے بڑے بڑے سینئر لیڈرشپ کے لوگوں کو چپ کروایا تھا کہ جو چیزیں طے ہو گئی ہیں اس پہ بات نہ کریں، آپ بتائیں آپ کو کون سی وزارت چاہیے. اس طرح کی بات ہوئی تھی نا جو اندر سے ہمیں لوگوں نے بتایا. اب وہ جاوید لطیف یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے دراصل 9 تاریخ کو آ کے وہ جو بالکنی پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بڑے نعرے مارے تھے نا کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ جائیں اور جا کے حکومت بنائیں، اور جعلی مسکراہٹ دکھائی تھی. بیسیکلی گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے تھا جو مشورہ وہاں پر خواجہ سعد رفیق نے دیا تھا، جو مشورہ وہاں پہ خرم دستگیر نے دیا تھا، جو مشورہ وہاں پر اور بہت سارے نون لیگ کے لیڈرز نے دیا تھا کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، ہمیں گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیک سٹیپ ہو کے کہنا چاہیے کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہ آ کے حکومت کرے. تو آج صورتحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ہوتی. دوسرا انہوں نے جو ٹیکہ لگایا اس پوڈ کاسٹ میں، وہ ٹیکہ وہ انجیکشن ڈائریکٹلی بلاول بھٹو زرداری کو لگایا کہ بلاول بھٹو زرداری جو بہت زیادہ جمہوری بن کے میری یادداشت واپس آ گئی ہے، ماں والا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے ہم تو بیک آف کر گئے تھے،
بلاول کو ارینج کیا اسٹیبلشمنٹ نے، پش کیا، ایجنڈا دیا، ٹاسک دیا، اور پھر بلاول نے آ کے ہم سے یہ سب کچھ کروایا. یہ سنیں گے، یہ سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے اس پوڈ کاسٹ کا، جس میں انہوں نے بلاول کے حوالے سے کیا کہا. سنیں ذرا. کیا گیا سازش، ٹریپ کیا گیا، سازش چلیں اس کو سخت لفظ میں کہہ گیا، یہ کہہ لیں کہ ایک ارینجمنٹ ایسا کیا گیا کہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کو انگیج کر کے عدم اعتماد کے لیے اس وقت کے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے یہ عدم اعتماد کے لیے ان کو کہا، اور جو پی ڈی ایم سے نکل گئی ہوئی تھی پیپلز پارٹی، وہ دوبارہ پی ڈی ایم کے پاس آتی ہے اور سب کو قائل کرتی ہے کہ عدم اعتماد کیا جائے، جبکہ میں وٹنس ہوں اس بات کا کہ نہ نواز شریف راضی تھے عدم اعتماد کے لیے اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان راضی تھے عدم اعتماد کے لیے. دونوں کو ٹائم لگا قائل کرنے میں، اور اس میں جن جن شخصیات نے یا جن جن طاقتور حلقوں نے وہ کیا ان کو راضی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ظاہر بھی ہوئی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ظاہر بھی ہوئی ہیں اور ہوں گی بھی. اسی لیے میں آپ کو آغاز میں جو کہا تھا نا کہ سب کے کپڑے اترنے کا وقت لگتا ہے کہ بہت قریب آ گیا، اور کولڈ ڈرنک اور پاپ کارن ریڈی کر لیں اور بیٹھ کے اب آپ صرف اس کو انجوائے کریں. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری جتنی مرضی اس وقت باتیں کر لیں، وہ جو بروٹ میجورٹی کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا، بہت ساری باتیں. مولانا فضل الرحمان کو جا کر کس نے کچھ لوگوں کے نام دکھائے تھے، 27ویں آئینی ترمیم کا بیڑا بلاول بھٹو زرداری نے کیوں اٹھایا تھا. ایک ایسا موقع جس وقت ایک انتہائی طاقتور شخصیت ایوان صدر میں انتظار کرتی رہ گئی اور بلاول چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا تھا، پھر بروٹ میجورٹی والا وہ سندھ کے جلسے میں جو ہے انہوں نے بات کی، وہاں سے راتوں رات وہ پہنچے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر، اور بتائیں نا کہ مولانا فضل الرحمان کو بیسیکلی بلاول نے کس کا کیا میسج کنوے کیا تھا، کن لوگوں کے نام بتائے تھے. اور کچھ لوگ ہیں جن کے نام کو دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے کہ اچھا یہ بھی چوتھے فلور کے اوپر موجود ہیں پارلیمنٹ کے. 27ویں آئینی ترمیم کے لیے آپ نے کردار ادا کیا، 26ویں آئینی ترمیم کے لیے آپ نے کردار ادا کیا، پیکا کے اوپر آپ نہیں بولے، آپ نے ریزسٹنس نہیں دکھائی. بہت سارے ایسے معاملات جو پاکستان کی سیاست میں ہوئے، یا آپ کی سنی نہیں گئی، اور جب آپ کی سنی نہیں گئی تو آپ شامل ہو گئے. آپ تمام تر معاملات میں شریک جرم رہے. اور آج جب بلاول نے میاں محمد نواز شریف کے اپنے ذاتی جو فارم 45 ہیں ان کے اوپر ایک کوسچن مارک کریٹ کیا ہے، تو یہ آپ کو صرف ٹریلر دکھایا میاں محمد نواز شریف نے جاوید لطیف کو لانچ کر کے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، آگے ان سوالات کے جواب دینے پڑ سکتے ہیں. اور یہ وہ لڑائی ہے جس میں دوست جو ہے وہ ایک ایسا رقیب ثابت ہو سکتا ہے جس کو آپ کی ایسے کمزور پوائنٹس، ایسی چیزیں پتہ ہیں. ادروائز دیکھیں نا، یہ جو سارا میاں محمد نواز شریف کا اور زرداری صاحب کا آپس میں تعلق بڑا بہترین ہے، یہ بڑے بہترین انداز میں ملتے ہیں. یہ صرف اور صرف جو بلاول نے اب یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ میری پوری جماعت یہ کہتی ہے کہ ہماری گھاٹے کی جو ہے وہ شراکت داری ہے، اور ندیم افضل چند کی زبان میں کہیں تو یہ زبردستی کی شادی ہے، اور اس شادی کا ہمیں نقصان ہی نقصان ہے. ہمیں اس فورسڈ ریلیشن شپ سے، میرج سے نکل جانا چاہیے. اس کے نتیجے میں اب آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی. اب پیپلز پارٹی آگے سے کیا جواب دیتی ہے، آگے سے میاں محمد نواز شریف کسی اور کو لانچ کر دیں گے. بہرحال ویری انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہو رہی ہیں. بظاہر بہت سے لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ بھی شاید نورہ کشتی ہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ماضی رہا ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آئندہ والے دن کافی امپورٹنٹ ہے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.